مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یأتونا من کل فج عمیق یأتیکا من کل فج عمیق لا تسعر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ وہ زبردست پیشگوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی، اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا، ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنامی کے گوشہ میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے، اور ان کے لیے مہمانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے. چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مہمانداری کے جمی لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے خود ہی فرمایا یا عتیقہ من کل فج عمیق، ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے. اور پھر انسان کثرت مخلوقات سے گھبرا جاتا ہے اور ان سے کج خلقی کر بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا کہ ان سے کج خلقی نہ کرنا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھکنا جانا. لیکچر لدھیانہ روحانی خزائن جلد 20. ایسا ہی ایک پرند کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات آ گئی. جنگل کا ویرانہ اور سردی کا موسم. درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا. نر و مادہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب الوطن آج ہمارا مہمان ہے اور سردی زدہ ہے، اس کے واسطے ہم کیا کریں؟ سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ تاپے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے، اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے، اور تو کوئی چیز موجود نہ تھی. ان دونوں نے اپنے آپ کو نیچے اس آگ میں گرا دیا تاکہ ان کے گوشت کا کباب ان کے مہمان کے واسطے رات کا کھانا ہو جائے. اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیر قائم کی. ہماری جماعت کے مومنین اگر ہماری آواز کو نہیں سنتے تو اس مرغی کی آواز کو سنیں، مگر سب برابر نہیں. کتنے مخلص ایسے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. خدائے تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ملفوظات جلد 8 ایڈیشن 1984. اب کچھ مولویوں کی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جماعت احمدیہ کی ترقی سے خوف زدہ ہے، جو مانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہر چیز پر ایک ہو کر ترقی کر رہی ہے، جو وہ نہیں کر سکتے، پر مانتے نہیں، الٹا عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں. ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں. بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے. پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں دے سکے. آج تک ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے. بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں. ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے. اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کے بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. جلسائے سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. اللہ سے کچھ وعدہ. ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، ان کے ساتھ علمی مناظرہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے.
تو عدالتی طور پر سیاسی طاقت کے زور پر ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ میں اس فیصلے پر بھی بات نہیں کرتا، میں ایک اور زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن آپ نے ختم کیا ہے، ڈسکنیکٹ کیا ہے، ان سے میل جول کو ختم کر دیا، لا تعلق کر دیا آپس میں، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اس کا آپ کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ بظاہر تو یہ فائدہ ہے کہ کوئی قادیانیوں سے نہ ملے۔ ہمارے علاقے کے ساتھ ہی قادیانیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، ہمارے بالکل شہر کے ساتھ، تو وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں گے۔ میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، قادیانیوں سے لا تعلقی کا نقصان ہوا ہے، وہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر اسی وقت ان کو لگام دے جاتی، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جاتی، تو ان کی آنے والی نسلیں کبھی قادیانیت پر پکی نہ ہوتی، پیدائشی طور پر کوئی قادیانی نہ ہوتا، اگر اسی وقت علمی غلطی ان پر واضح کی جاتی۔ لیکن ہم نے تو اصلاح کے دروازے بند کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے غدار ہیں، تو ان تک دین کیسے آپ پہنچائیں گے؟ ہر سال ختم نبوت کی کانفرنس کر دینے سے دین نہیں پہنچے گا۔ اصل مرض کی تشخیص کرنی ہوگی کہ جس مسئلہ میں قادیانی غلطی کا شکار ہے، بہت بڑی غلطی کا شکار ہے جو حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، وہ غلطی ان پر واضح کریں۔ اپنی عوام کو اویئرنس تو آپ دیتے جا رہے ہیں ان سے دور کر کے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو آپ لوگوں کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر ان سے ملتے ہیں اور قادیانی ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے دلائل میں کوئی کمزوری ہے؟ میں نے اکثر سوچا کہ ہمارے علماء نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ ہم قادیانیوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، مطالعہ کم ہو سکتا ہے، تدبر میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ضرور جماعت احمدیہ کے سوالات کا جواب دینے کے اہل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بعض مسائل میں ہم جہالت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دشمنی سے نکلیں جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے، اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ بھائی علم کا جواب علم سے دیا جائے۔ ہم نے قادیانیوں کے لیے یہاں مسائل پیدا کر دیے، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اب خود کو وہ مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اپنے قائم کردہ نظام میں داخل کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان سے لا تعلقی کر کے ہمیں کوئی بات حاصل نہیں ہوئی، اور ہم اپنوں کو بھی کیوں روکتے ہیں؟ یا تو ان کے دلائل مضبوط ہیں یا ہم نے اپنی عوام کو لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، جاہل بنایا ہوا ہے۔ جب ایک عام مسلمان ختم نبوت پر بغیر دلیل کے ایمان رکھے ہوئے ہے، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ بغیر دلیل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر سوال اٹھائیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں ہم کوئی دلائل دیتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، تاکہ کوئی قادیانی اگر حملہ کرے بھی تو ایک عام سطح کا مسلمان بھی اس کا جواب دے سکے۔ یا علماء اپنی کمزوری کا اعتراف کرے کہ ہم نے وہ سینٹرز نہیں بنائے، ہم نے ایسے وسائل پیدا نہیں کیے، وہ ذرائع پیدا نہیں کیے کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کر سکے اس بات سے متعلق۔ بالکل ہم نے لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، اور وہی لکیر کا فقیر قادیانیوں کے دلائل سن کر جماعت احمدیہ کا موقف قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی عوام کو ان سے دور یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، بری صحبت سے بچانا چاہیے، لیکن میں صرف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، بس اپنے علاقے میں کانفرنس کر لیتے ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہے۔ ان کا مسئلہ تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ میں نے تو اب دکانوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر اس دکان میں داخل ہو۔ یہ کیا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں
ختم المرسلین